بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے حوالے سے چند مسائل آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ جو ہے وہ دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں بھول کے کھا پی لیتا ہے، ایون یہ کہ زیادہ کھانا کھا لے پھر اسے یاد آئے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل ناسیا وهو صائم، فرمایا جس نے بھول کے کھایا اس حال میں کہ وہ روزے سے تھا، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، بس بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا بھی ہے پلایا بھی ہے۔ یعنی اس حدیث پاک کی روح سے جو شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لیتا ہے تو پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اسے رب نے کھلایا پلایا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ اپنا روزہ پورا کرے۔ اس میں مزید اس کی وضاحت یہ ہے، اگر کوئی بندہ بھول کر کھا پی رہا ہو اور اسے کوئی دیکھ لے، اسے پتا ہو کہ یہ روزے سے ہے، تو اب کیا حکم ہے؟ آگے دیکھا جائے گا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر وہ بندہ بہت زیادہ کمزور ہے جو کھا پی رہا ہے، تو دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اسے نہ بتائے، وہ اسے کھانے پینے دے۔ اگر وہ بہت کمزور ہے، لاغر ہے، بڑھاپے کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے۔ اگر کوئی صحت مند ہے، چاہے جوان ہو یا بوڑھا ہو لیکن صحت مند ہے، تو اسے روزہ یاد دلانا یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ اسے بتایا جائے کہ تم روزے سے ہو۔ اور بھول کر کھانے پینے والا جیسے ہی اسے یاد آئے یا اسے پتہ چلے کہ وہ روزے سے ہے، وہ فوراً ترک کر دے۔ مثلا ایک لقمہ اگر اس نے منہ میں لیا ہوا ہے تو فوراً اسے باہر نکال دے، پھر کلی کر لے۔ لیکن اگر یاد آ جانے کے بعد ایک چنے کے برابر بھی کوئی چیز اس نے حلق سے نیچے اتاری تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر قے آ جائے، الٹی آ جائے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس حدیث کے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہی راوی ہیں، فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذرعہ القیء فلا قضاء علیہ، فرمایا جسے خود بخود قے آ جائے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اس پر روزے کی قضا ہی نہیں ہے۔ خود بخود نہ چاہتے ہوئے الٹی آ گئی، چاہے وہ منہ بھر کے ہو یا تھوڑی ہو، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آگے فرمایا وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، اور جس نے جان بوجھ کر الٹی کی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس پر قضا لازم ہے۔ ہاں اس میں آگے وضاحت ہے کہ اگر کسی بندے کو خود بخود قے آ گئی تو اس نے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس قے میں سے تھوڑا سا حصہ دوبارہ اندر کر لیا، نگل لیا، تو اب اس کا روزہ فاسد ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹا۔ ایک اور مسئلہ ہے، اس کی وضاحت میں بہت اہم سمجھتا ہوں، بہت سارے نوجوانوں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں بندہ سوئے اور اسے احتلام ہو جائے تو اب اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہی مسئلہ میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ میں نے عرض کی کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتی ہیں، یعنی شریعت کا کیا حکم ہے؟ عن الرجل یصبح وهو جنبا، یعنی جو صبح اس حال میں کرے کہ وہ جنبی ہو،
اس پر غسل فرض ہو جائے. مثلا یہ صورت ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ کے سحری کے ٹائم وہ سو جاتا ہے، سحری کھانے کے بعد وہ سو جاتا ہے، صبح نماز کے لیے اٹھتا ہے تو اس کو احتلام ہو چکا ہوتا ہے، تو یرید الصوم، وہ روزہ رکھنے کا ارادہ یعنی اس نے کیا تھا، تو اب کیا حکم ہے اس کے لیے؟ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصبح جنبا من الوقاء لا من احتلام. آپ نے فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صبح اس حال میں کرتے تھے کہ آپ جنبی ہوتے، لیکن آپ کا جنبی ہونا مجامعت کی وجہ سے تھا، یعنی حق زوجیت کی وجہ سے، نہ کہ احتلام کی وجہ سے. تو فَلْيَغْتَسِلْ، پھر آپ وضو فرماتے، وَيُتِمَّ صَوْمَهُ، اور اپنا روزہ پورا کرتے. تو اسی کے ضمن میں یعنی اس مسئلے کی وضاحت ہے کہ اگر انسان جنبی ہو احتلام کی وجہ سے، یا پھر یہ ہے کہ وہ روزے کا وقت آغاز یعنی روزے کا وقت سٹارٹ ہونے سے پہلے یعنی صبح صادق سے پہلے اگر اس نے مجامعت کی تھی لیکن غسل نہیں کیا تھا، صبح ہو گئی یا سو گیا تھا مجامعت کے بعد یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اب اس کا روزے کا ارادہ ہے، تو وہ غسل کرے اور اپنا روزہ پورا کرے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. یہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ بندہ دوپہر کو سو جاتا ہے اور اسے احتلام ہو جائے، یا کسی بھی ٹائم یعنی فجر کی نماز پڑھ کے سو جائے پھر اسے احتلام ہو جائے، اب اٹھے روزے سے تھا، تو کیا حکم ہے؟ تب بھی یہی حکم ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، وہ اپنا روزہ پورا کرے، یعنی غسل کرے اور اپنا روزہ پورا کرے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.